تو ناظرین ایسا ہی ایک واقعہ، کیونکہ میں اسلامی احکام اور اسلام کا نظریہ بیان کروں گا، اور کوئی بھی واقعہ جو ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے یوتھ میں ایک اثر ڈالتا ہے اور سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ ایک ٹرینڈ بن جاتا ہے اور ورلڈ میڈیا کے اوپر بھی اس کا تذکرہ ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا ایک اسلامی پوائنٹ آف ویو بھی بیان کریں کہ اسلام کے احکامات اس حوالے سے کیا ہیں۔ ناظرین، ہندوستان کے ایک مشہور و معروف ایکٹر ہیں سوشانت سنگھ راجپوت۔ میں ان کو نہیں جانتا، میں نے کبھی ان کی کوئی فلم بھی نہیں دیکھی، اور ویسے بھی میں ان کو نہیں جانتا کہ وہ کون ہیں، کیا ہے، ان کی زندگی کیا تھی۔ سوشل میڈیا میں نے کھولا جیسی تو ہر طرف ایک تصویر وائرل ہوئی ہوئی تھی اور اس ایکٹر کے بارے میں تذکرہ تھا۔ مجھے بھی بہت سارے لوگوں نے ٹیگ کی ہوئی تھی، تو میں بڑا حیران ہوا۔ میں نے کہا کیا ہو گیا، کون ہے، کیا ہے یہ؟ تو کہ جی اس نے سوسائڈ کر لی ہے، خودکشی کر لی ہے، اور اس طرح سے اس کے حوالے سے۔ تو پہلے تو میں نے کہا کہ بھئی یہ بندہ کون ہے، اس کے بارے میں پتہ کیا جائے۔ تھوڑا سا ریسرچ کیا تو پتہ چلا کہ بھئی یہ تو ہندوستان کا کوئی فلم ایکٹر ہے، اور اس سے زیادہ بس اس کے بارے میں ہی تھا، کوئی فلمیں بناتا تھا اور فلموں میں آتا تھا۔ تو پھر یہ کہ بھئی اتنا زیادہ کیوں شور شرابہ ہوا، کیوں اتنا زیادہ اس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ تو اس لیے کہ بھئی وہ ایک ایکٹر ہے، اور بہت سارے لوگوں کا رول ماڈل ہوگا، بہت سارے لوگ اس کی زندگی سے انسپائر ہوں گے، تو لہذا اس کا خودکشی کرنا اس لیے معنی بن گیا کہ بھئی کیا وجوہات ہوئی، کیوں اس نے خودکشی کی۔ تو ایک تو اس حوالے سے بھی تذکرہ کرنا تھا، دوسرا جو ہے وہ قرآن اور حدیث کے حوالے سے میں نے سوچا کہ بھئی اس موضوع پہ ہی کیوں نہ گفتگو کر لی جائے، کیوں نہ جو ہے وہ اسلام کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بیان کر دیا جائے خودکشی کے حوالے سے۔ تو لہذا چند باتیں ہیں وہ عرض کروں گا۔ پہلے تو یہ بات تو آپ حضرات ذہن میں بٹھا لیں کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے خودکشی کرنا، سوسائڈ کرنا حرام ہے، شرعی طور پر یہ جائز نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ زندگی مجھے اور آپ کو امانتاً دی ہے، اور جب زندگی اللہ نے دی ہے، یہ جسم اللہ نے دیا ہے، یہ حیات اللہ کی دی ہوئی ہے، تو اس حیات پر پورا اختیار بھی اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہی کو اختیار ہے کہ وہ جب ہماری روح قبض کرنا چاہے، ہماری زندگی کو ختم کرنا چاہے تو ہمیں ختم کر سکتا ہے، اور ہم اس پر کوئی شکوہ شکایت نہیں کرتے، سوائے اس کے کہ اگر کسی نے قتل کیا ہو کسی کو، تو اس کے قصاصاً اس کے جو قتل عمد جس کو کہتے ہیں، جان بوجھ کر قتل کیا ہو، تو اس کے لیے اسلام کے اندر جو ہے وہ اس کے قاتل کو سزائے موت دی جائے گی۔ خود سے انسان اپنے آپ کو ختم نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو قتل نہیں کر سکتا، خودکشی کرنا جو ہے وہ حرام ہے۔ سب سے پہلے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنی جانوں کو قتل مت کرو۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح حکم دے دیا، ہر مسلمان کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم اپنی جان کو قتل نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ جان تمہاری دی ہوئی نہیں ہے، یہ زندگی تمہاری دی ہوئی نہیں ہے۔ جب تمہاری نہیں ہے تو اس پر صرف امانتاً ہے، اور اللہ نے جتنا اختیار دیا ہے اتنا اس کو استعمال کرو اور اپنی آخرت کو بناؤ، اور اپنے آپ کو تم قتل نہیں کر سکتے۔ ایک اور جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو لہذا یہ تو قرآن کا حکم ہو گیا۔ اور ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث بیان کی ہیں۔ سم ٹائم ایسے حالات ہو جاتے ہیں، انسان کی زندگی میں ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ خودکشی کے بارے میں سوچتا ہے۔ اب وہ حالات کیسے ہوتے ہیں؟ لیکن سب سے پہلی حالت ہوتی ہے کہ انسان کو ایسی کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، یا وہ ایسی کسی تکلیف کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، جسمانی تکلیف کے اندر، یا آج کل تو روحانی تکلیف بھی ہے کہ بھئی انسان ڈپریشن میں اتنا چلا جاتا ہے، اور یعنی بدسکونی اتنی ہو جاتی ہے، بظاہر جسم اس کا ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے لیکن اس کے اندر ذہنی اتنا خلفشار ہوتا ہے اور ذہنی اتنا دباؤ ہوتا ہے کہ وہ خودکشی کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ تیسری صورت عام طور پہ وہ نشائی لوگ ہوتے ہیں جو کوئی ڈرگ لے رہے ہوتے ہیں، کسی قسم کا نشہ کر رہے ہوتے ہیں، تو جب وہ بھی بالکل جب لاچار ہو جاتے ہیں تو وہ بھی خودکشی کر لیتے ہیں۔ ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے ناظرین
کہ انسان کسی سے محبت کرتا ہے، کوئی لڑکا یا لڑکی کسی کے عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس عشق میں ناکامی کی وجہ سے، یعنی شادی نہ ہونے کی وجہ سے، ناکامی کی وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں، یا جو ہے وہ کسی عاشق کی اس کا جو محبوب ہوتا ہے اس کی بے وفائی پہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ اور یہ کیوں کرتے ہیں ناظرین؟ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ خودکشی کر کے ایک انتقام لیتے ہیں۔ اچھا، یہ اپنے طور پر ہوتا ہے کہ ایک انسان اگر کسی کے عشق میں مبتلا ہو گیا ہے اور اس کے محبوب نے بے وفائی کر دی ہے تو محبوب کو اذیت دینے کے لیے خودکشی کرتا ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جو بے وفا ہے، تو جس نے آپ کے ساتھ وفا نہیں کی، تو اس کو آپ کی موت سے کیا فائدہ ہونے والا ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر عشق میں ناکامی ہو جائے، والدین نہ مانیں شادی کے حوالے سے، تو خودکشی کر لینا، تو اس میں بھی یہ کس سے آپ بدلہ لے رہے ہیں؟ بھائی سوچنے کی بات ہے کہ آپ اپنے والدین کو اذیت دیتے ہیں اور اپنے جو چاہنے والے ہیں ان کو آپ ایک تکلیف میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو آپ جو ہے وہ مار لیتے ہیں۔ تو لہذا یہ وجوہات بھی ہوتی ہیں۔ دوسری، غیرت کے وجہ سے انسان اپنے آپ کو قتل کر لیتا ہے، یا کسی کو قتل کر کے خود قتل کر لیتا ہے، اپنے آپ کو خودکشی کر لیتا ہے، کیونکہ اب وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ اپنا چہرہ اپنے خاندان والوں کو اور انسانوں کو دکھا سکے، اس سے اتنا بڑا کوئی جرم ہو جاتا ہے۔ ایسے بھی ہم نے کئی واقعات دیکھے، لوگوں نے کسی کو قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد پھر اپنے آپ کو بھی قتل کر لیا، تو یہ بھی خودکشی ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین، فقر و فاقہ ہو جاتا ہے، انسان غربت سے تنگ آ جاتا ہے، اتنی زیادہ غربت ہو جاتی ہے کہ اس سے تنگ آ کر خودکشی کر لیتا ہے۔ تو ساری وجوہات ہیں، اب ان وجوہات کی بنا پر انسان خودکشی کرتا ہے۔ تو کیا اسلام انکریج کرتا ہے اس فعل کو؟ کیا اسلام میں اس بات کی اجازت ہے کہ بھئی یہ کام کیا جا سکتا ہے؟ تو سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنی جانوں کو قتل مت کرو۔ اسی طریقے سے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو۔ اور قرآن میں جگہ جگہ صبر کرنے کا حکم دیا ہے کہ ہر معاملے کے اندر صبر کرو انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بڑا اجر عطا فرماتے ہیں، بغیر حساب کے اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو لہذا صابرین کو بشارت بھی دی گئی ہے، اور ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ، جس نے صبر کیا، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، جس نے درگزر کیا، معاف کیا، وہ اولو العزم آدمی ہے۔ اور یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو۔ تو ہر معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو صبر کرنے کا حکم دیا ہے، تو لہذا اسلام اس کو ڈسکریج نہیں کرتا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یتمنین احدکم الموت، کہ تم میں سے کوئی شخص بھی موت کی تمنا نہ کرے۔ دیکھیں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں تم میں سے کوئی شخص بھی موت کی تمنا نہ کرے، کب؟ من ضر اصابہ، کہ اس کو اگر کوئی مصیبت پہنچ چکی ہے، کوئی تکلیف پہنچ چکی ہے، کوئی پریشانی پہنچ چکی ہے، ایسی بیماری ہو چکی ہے، یا ایسی سچویشن کے اندر مبتلا ہو چکا ہے، کسی قسم کی تکلیف بھی ہو سکتی ہے نا، روحانی تکلیف، جیسے میں نے کہا کہ ڈپریشن ہے، اتنے زیادہ انگزائٹی ہے، اسٹریس ہے کہ ہر وقت بندہ کہہ رہا ہے کہ بس اس زندگی سے تو موت بہتر ہے اور میں مری جاؤں تو بہتر ہے، ایسی باتیں آپ اکثر سنتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی جو ہے لا یتمنین احدکم الموت من ضر اصابہ، کہ کسی بھی تکلیف کے اوپر موت کی تمنا نہ کرے۔ فإن كان لا بد فاعلا، فإن كان لا بد فاعلا کا مطلب کیا؟ اگر ضروری ہو جائے کہ بھئی یہ دعا ہی مانگنی ہے کہ بھئی اب موت ہی کو آدمی مانگ رہا ہے کہ بھئی موت ہی آ جائے، تو فلیقل، تو کیا کہے؟ پھر دعا کرے، ایسے دعا کرے اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی، کہ اے اللہ تو مجھے زندگی دے جب تک یہ زندگی میرے لیے بہتر ہے۔ اللہم احینی، اے اللہ تو مجھے حیات دے، ما کانت الحیات خیرا لی، کہ جب تک کہ زندگی میرے لیے بہتر ہے، اور وتوفنی، اور تو مجھے موت دے دے اذا کانت الوفات خیرا لی، اگر موت میرے لیے بہتر ہے۔ تو دعا یہ کر سکتا ہے کہ اللہ اگر میرے لیے موت بہتر ہے تو مجھے موت دے دے، تو وہ بھی اللہ دے گا، خود سے نہیں انسان اپنے آپ کو قتل کرے گا، خود سے نہیں اپنے آپ کو جو ہے وہ کوئی انجیکشن لگوائے گا۔ دیکھیں نا دنیا کے اندر ایسے ملک ہیں جو بڑے خوشحال ملک ہیں، وہاں پہ آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں
کسی بیماری کے اندر مبتلا ہیں ان کو کہیں کہ بھئی سائن کریں، وہ آپ کو انجیکشن لگائیں گے، انتقال کر جائیں، مر جائیں گے آپ، تو یہ بھی خودکشی ہے نا۔ تو لہذا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیے یہ زیادہ بہتر ہے کہ آدمی جو ہے یہ دعا مانگ لے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی وعیدیں بیان کی ہیں، میں چند آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ ایک نوجوان لڑکا تھا، وہ جب کہیں جاب کرتا تھا تو وہاں جاب میں جو ہے اس کو اتنا بلی کیا گیا اور اتنے اس کے ساتھ مسائل کھڑے کر دیے گئے کہ وہ اس کو اس جاب سے نکلنا پڑا، اور اس کے بعد وہ ڈپریشن میں چلا گیا، اور وہ اس قدر ڈپریشن میں مبتلا ہوا کہ وہ کہتا جی مجھے خودکشی کرنی ہے۔ وہ مجھ تک پہنچا، الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے کہ میں نے اس کی تھوڑا سا ذہنی تربیت کی تو اس نے بھی خودکشی نہیں کی۔ تو عام طور پہ جو ہے وہ ابھی ہمارے جو ایک دوست ہیں ان کے پاس ایک لڑکا تھا جو رہتا تھا، اور 17-18 سال کا ہوا تو ان کے فوسٹر چائلڈ تھا، وہ جب ان کے پاس سے چلا گیا تو اس نے اپنے آپ کو ٹرین کے آگے دے دیا، یہاں لندن میں خودکشی کر لی۔ سشانت سنگھ راجپوت، جب میں نے اس کے بارے میں پڑھا تو یہ تو ایک بڑا ہیرو تھا، اور ہندوستان کے لوگ اور نوجوان پاکستان کے ادھر ادھر کے اس کو فالو کرتے تھے، اور لوگ اس جیسی زندگی گزارنا چاہتے تھے، لوگ تو اس کو رشک کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، یعنی ایک طبقہ۔ تو کیا ضرورت پیش آ گئی اس کو خودکشی کرنے کی؟ کون سی ایسی وجوہات ہیں وہ تو چلیں بعد میں پتہ چلیں گی، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک فنومنا ہماری سوسائٹی کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا مانگ لو کہ اللہ زندگی بہتر ہے تو زندگی دے، اگر موت بہتر ہے تو پھر موت دے دے، لیکن خود سے آپ نے قدم نہیں اٹھانا۔ پھر دوسری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ارشاد فرمائی کہ اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بھی بیان کیا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذی یحنک نفسہ یحنکھا فی النار، کہ جس شخص نے اپنا گلا گھونٹ کر اپنے آپ کو مارا، یعنی پھندا دے کر مارا یا گلا گھونٹ کر اپنے آپ کو مارا، تو یحنکھا فی النار، تو وہ جہنم میں اپنا گلا ہی گھونٹتا رہے گا، یعنی جہنم میں بھی اپنا گلا گھونٹتا رہے گا۔ والذی یطعنھا فی النار، اور جس نے کوئی پرچھا، چھری، تلوار سے اپنے آپ کو مارا تو وہ بھی جہنم میں جو ہے، جہنم کے اندر اور قیامت تک ہمیشہ اپنے آپ کو جو ہے وہ پرچھا ہی مارتا رہے گا۔ اب دیکھیں یہ کتنی سخت وعید ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بڑی لمبی حدیث ہے ناظرین، اس کا ایک حصہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ عُذِّبَ بِهِ فِي النَّارِ جَهَنَّمَ، کہ جس شخص نے اپنے آپ کو کسی لوہے سے قتل کر لیا تو جہنم کے اندر جو ہے اس کو یہی عذاب دیا جائے گا۔ کوئی بھی معاملہ پیش آ جائے، کسی قسم کی سچویشن کے اندر بھی تم لوگ ہو تو بہادری کا مظاہرہ کرو، اس کا مقابلہ کرو، ہمت کرو اور ڈرو مت۔ اور اگر کوئی سچویشن ہو گئی ہے تو اس کو اپنے والدین کو، اپنے کسی دوست کو، اپنے کسی شیخ کو، کسی عالم کو جس پہ آپ کو بھروسہ ہے، اس سے ڈسکس ضرور کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا اس سے ڈسکس کرنا آپ کے اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے۔ جو بزدل آدمی ہوتا ہے وہ خودکشی کرتا ہے، جو بہادر آدمی ہوتا ہے وہ مقابلہ کرتا ہے۔